السلام علیکم ویورز، میں اقبال جعفر ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، پروگرام کے پہلے حصے میں آپ نے زندگی اور انسان کی تخلیق سے متعلق ارتقاء پسندوں کا نقطہ نظر سنا تھا۔ آج پروگرام کے دوسرے حصے میں تخلیق پسندوں کا نقطہ نظر پیش کیا جائے گا کہ وہ زندگی کی ابتدا اور انسان کی تخلیق سے متعلق کیا کہتے ہیں۔ سو چلتے ہیں پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف۔ کسی بھی تخلیق پسند کے لیے خالق کے اقرار کے بعد تخلیق کا رد کرنا قریب ناممکن امر ہوتا ہے۔ وہ جہاں اپنا نقطہ نظر مذہبی آثار کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، وہیں سائنسی تحقیقات کے نتائج بھی استدلال کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ جہاں تک زندگی کی ابتدا کا سوال ہے، وہ اس پر کلی طور پر یکسو نظر آتے ہیں، یعنی زندگی کا پہیہ ایک عظیم خالق کے حکم سے رواں دواں ہے اور ایک منزل اس کے لیے معین ہے جہاں اس کا سفر تمام ہوگا۔ زندگی کی ابتدا سے متعلق ان کے پاس ٹھوس شہادت قرآن مجید کی ہے، جس کا رد ان کے سخت ترین مخالف بھی نہیں کر پائے، بلکہ سائنسی تحقیقات نے بھی اس حوالے سے ان کی توثیق کی ہے۔ قرآن مجید کی سورت انبیاء آیت نمبر 30 میں فرمایا گیا ہے، اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی۔ تخلیق پسندوں کے مطابق زندگی اور پانی لازم و ملزوم ہیں۔ سائنسی تحقیقات کے ساتھ سبھی ارتقاء پسند ان کے اس ثبوت کے سامنے سر تسلیم خم کر چکے ہیں۔ ان کا انسان کی تخلیق سے متعلق نظریہ بھی کتاب اللہ پر قائم ہے۔ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم تخلیق پسندوں کے پاس بھی واحد الہامی دستاویز قرآن مجید ہی ہے، جس کی آیات وہ سائنس سے تقابلی جائزہ لینے اور اپنے نقطہ نظر کے اثبات میں پیش کرتے ہیں، کیونکہ دیگر مذاہب کے کتب اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ ارتقاء پسندوں کا رد کر سکیں۔ انسان کی تخلیق سے متعلق وہ جن آیات کو پیش کرتے ہیں، ان میں سے دو یوں ہیں، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ دو قسموں کو پیدا کیا نطفہ سے، جبکہ وہ مادہ کے رحم میں ٹپکایا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کا جدید سائنس نے اب آ کر اعتراف کیا ہے۔ قرآن مجید کی سورت مومنون کی آیات 12 سے 14 تک کا ترجمہ یوں ہے: ہم نے انسان کو مٹی کے سٹ سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے ٹپکتی ہوئی بوند کی شکل میں ایک محفوظ جگہ پر رکھا، پھر ہم نے اس بوند کو جمے ہوئے خون کی شکل دے دی، پھر اس جمے ہوئے خون کو ایک لوتھڑا بنا دیا، پھر اس لوتھڑے کو ہڈیوں میں تبدیل کر دیا، پھر ہڈیوں کو گوشت کا لباس پہنایا، اسے ایسی اٹھان دی کہ وہ ایک دوسری مخلوق بن کر کھڑا ہو گیا۔ اس میں بیان کردہ انسان کی تخلیق کا طریقہ قریب 1.5 صدی قبل آ کر سائنسدانوں نے تسلیم کیا۔ مذکورہ دونوں آیات سے متعلق سائنسدانوں نے اپنی اپنی آراء کا اظہار کچھ یوں کیا ہے۔ کتاب میڈیکل ایمبریولوجی کے مصنف لکھتے ہیں، انسان کی نشو و نما فرٹیلائزیشن سے شروع ہوئی ہے، ایک ایسا سلسلہ جس میں دو نہایت خاص خلیے یعنی نر خلیہ اور مادہ خلیہ مل کر نیا وجود یعنی زائگوٹ بناتے ہیں۔ ملتی جلتی رائے کا اظہار پروفیسر کیتھ مور نے اپنی کتاب ایسینشیلز آف ہیومن ایمبریولوجی میں یوں کیا ہے: فرٹیلائزیشن ایسے واقعات کا تسلسل ہے جو نر اور مادہ خلیوں کے ملنے سے شروع ہوتا ہے، اور اس کا اختتام ان کے نیوکلیس کے ملنے اور ان کے کروموسومز کے انضمام سے نئے خلیہ کی تخلیق پر ہوتا ہے۔ یہ زائگوٹ ایک بڑا خلیہ ہے جو انسانی جسم کی ابتدا ہے۔ پروفیسر کیتھ مور مزید لکھتے ہیں، انسانی نشو و نما سے متعلق قرآن مجید کی آیات کی توضیح 7ویں صدی عیسوی میں ممکن نہیں ہوئی ہوگی، حتیٰ کہ 100 سال قبل بھی۔ اب ہم ان کی توضیح کر سکتے ہیں کیونکہ جینیات کے متعلق جدید سائنس نے ہمیں نئی سمجھ بوجھ دی۔ بلا شک و شبہ قرآن میں انسانی نشو و نما سے متعلق
دیگر آیات بھی ہیں جنہیں مستقبل میں سمجھا جا سکے گا جوں جوں ہمارا علم بڑھے گا۔ اسی ضمن میں ڈاکٹر ٹی وی این پرساد لکھتے ہیں، قرآن مجید میں بہت زیادہ صداقت ہے، اور ڈاکٹر مور کی طرح میرے ذہن میں کوئی الجھن نہیں ہے کہ یہ خدا کا الہام یا وحی ہے۔ یونیورسٹی آف پنسلوینیا کے پروفیسر ڈاکٹر ری مارشل جانسن لکھتے ہیں، قرآن نہ صرف انسان کی بیرونی حالت کی نشو و نما کے متعلق بیان کرتا ہے بلکہ اندرونی مراحل پر بھی زور دیتا ہے۔ مضغہ کے اندرونی مراحل، اس کی پیدائش اور نشو و نما اور اس دوران اہم تبدیلیوں پر زور دیتا ہے جنہیں جدید سائنس نے تسلیم کیا ہے۔ تخلیق پسندوں کے نزدیک جس طرح ہر جاندار خلیہ پر مشتمل ہے، اسی طرح خلیہ ایک وسیع کائنات ہے جس کی تخلیق خالق کے بغیر ممکن نہیں۔ وہ سائنسی تحقیقات کو ہی اس ضمن میں یوں پیش کرتے ہیں، خلیہ کی اینٹیں پروٹین کہلاتی ہیں۔ ایک چھوٹا پروٹین بھی کم از کم 50 امینو ایسڈز پر مشتمل ہوتا ہے، کچھ پروٹین ہزاروں امینو ایسڈز پر مشتمل ہوتے ہیں۔ قدرت نے 20 پروٹین بنائے، ان کے تناسب یا نسبتوں میں تبدیلی سے نئے پروٹین بنتے ہیں، لیکن کوئی بھی خلیہ ہزاروں یا لاکھوں پروٹینز پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہزاروں یا لاکھوں پروٹینز کا بیک وقت منظم خلیہ کا روپ دھارنا خلیہ کی پیچیدہ ساخت کو دیکھتے ہوئے خالق کے بغیر ناممکن لگتا ہے۔ خلیہ کی پیچیدہ ساخت اس امر کی متقاضی ہے کہ خلیہ اتفاقاً ماحول میں نہیں بنا، نہ بن سکتا ہے۔ آج کے جدید دور میں سائنسدان خلیہ تو کیا، اس کا ایک جزو بھی یعنی ویکیول، مائٹوکونڈریا وغیرہ نہیں بنا سکتے۔ سائنس تسلیم کر چکی ہے کہ خلیہ انتہائی پیچیدہ نوعیت اور پراسراریت کا حامل ہے۔ ایک جاندار میں جتنے نظام پائے جاتے ہیں، قریب وہی نظام خلیے میں پائے جاتے ہیں۔ خلیہ کا اپنا مربوط مواصلاتی حرکی نظام ہے، ہارمونز بنانے کی فیکٹری، انرجی اسٹیشن، ڈیٹا بینک، جدید ریفائنریز، ترسیلات کا مضبوط نظام جہاں سے خام مال اور تیار شدہ مال گزرتا ہے۔ پروٹین کی بنی خلوی جھلی مواد کو اپنے کنٹرول میں رکھ کر اندر یا باہر آنے جانے میں مدد دیتی ہے۔ خلیہ کے نیوکلیس میں ڈی این اے ہوتا ہے جسے جینیاتی کتاب بھی کہتے ہیں۔ یہ خامیرہ یا جین قریب 3.25 ارب حروف تہجی کا حامل ہوتا ہے۔ معروف سائنسدان شاپیرو نے بھی ڈی این اے کو نہایت پیچیدہ سالمہ قرار دیتے ہوئے اسے وسیع کائنات سے تشبیہ دی ہے، اور پروٹین کے اتفاقاً بننے کے مفروضے کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا ہے کہ اس کے 1% بھی امکانات مشکل ہیں۔ شاپیرو سے ماہرین فلکیات سر فریڈ ہوئل اور ڈاکٹر چندرا وکرما سنگھے نے بھی اتفاق کیا ہے۔ خلیہ کے اندر کاربوہائیڈریٹس، نیوکلک ایسڈز، روغنیات اور مختلف اقسام کے کیمیائی مرکبات پائے جاتے ہیں۔ امینو ایسڈز کا لیفٹ ہینڈ اور رائٹ ہینڈ ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان اتنا فرق بھی ضروری ہے جیسا ایک جسم اور آئینے میں اس کے عکس کے درمیان ہوتا ہے۔ مختصراً دائیں اور بائیں ہاتھ سے کام کرنے والے انسان اس کی سادہ ترین مثال ہیں۔ امینو ایسڈز، پروٹین، ڈی این اے اور خلیہ کی دیگر پراسرار کیفیات ایک معمہ ہیں جو تخلیق پسندوں کو مضبوط موقع فراہم کرتی ہیں۔ تخلیق پسندوں کو جہاں قرآن مجید نے مضبوط دلائل فراہم کیے، وہیں ارتقا پسندوں کے جوش تحقیق سے سامنے آنے والے کچھ نتائج نے بھی انہیں ٹھوس سائنسی شواہد مہیا کر دیے، جن میں سے کچھ کا ذکر پروگرام کے پہلے حصے میں کیا جا چکا ہے، جبکہ کچھ کا یوں ہے۔ زمین کی قدیم ترین پرت سے جو رکاز یا فوسل ملے ہیں وہ کیمبرین دور کے ہیں۔ یہ قدیم دور 50 سے 53 کروڑ سال پہلے گزرا۔ اس میں تمام انواع کے بغیر جد امجد سے ظاہر ہونے کے شواہد فوسل ریکارڈ سے ملے ہیں، جن کی تصدیق ارتھ سائنس نامی جریدے کے مدیر رچرڈ ونسٹارسکی نے بھی کی۔
سویڈن کے ماہر رکازیات سٹیفن بنگسٹن بھی اسی طرح کی تحقیق پیش کرتے ہیں۔ کیمبرین دور کے فوسلز نے ارتقا پسندوں کو جس شرمساری میں ڈالا، اس سے نکلنے کے لیے انہیں ایک اور خیالی دور کا نظریہ یعنی ارتقائی خلا کے نام سے پیش کرنا پڑا، لیکن اس کے لیے بھی انہوں نے ٹھوس سائنسی شہادتوں کے بجائے خیالی مفروضوں پر ہی اکتفا کیا۔ ہیلٹ ڈاون مین، نبراسکا مین، جبرالٹر نیڈرتھال، پیکنگ مین وغیرہ جیسی تحقیقی بددیانتی پر مبنی علمی کوتاہیوں نے بھی تخلیق پسندوں کے موقف کو تقویت دی، کیونکہ انہیں اپنے نقطۂ نظر کے اثبات کے لیے ایسی کوئی کوتاہی نہیں کرنی پڑی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں، ارتقا پسندوں نے اپنے نقطۂ نظر کو درست ثابت کرنے کے لیے تحقیق کا میدان وسیع پیمانے پر استعمال کیا۔ ان کی تحقیق جہاں درست سمت میں چلی، اس کے نتائج ایسے نہیں آئے جن کی ان کو توقع تھی، بلکہ ان نتائج کا بالواسطہ فائدہ تخلیق پسندوں کو ہوا۔ ارتقا پسندوں کو جہاں سخت تحقیقی دشواریوں نے آن لیا، وہیں چارلس ڈاسن اور اوسبورن جیسے نامور ارتقا پسندوں نے ہیرا پھیری کے ذریعے نکلنے کی کوشش کی۔ ایسی کوششیں بھی کچھ عرصہ بعد دشت ازبام ہو گئیں۔ مغرب میں نظریہ ارتقا کے ثبوت تلاشنے کی کوششوں میں بہت سے نامور ارتقا پسند سائنسدانوں کا واسطہ جب قرآن مجید سے پڑھا تو قرآن مجید نے ان کی زندگیاں بدل کے رکھ دیں۔ بہت سے مغربی اہل علم مشرف با اسلام ہو گئے، حتیٰ کہ یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ جنکر، شیرر اور مائیکل جیبے جیسے لوگوں نے خالق کا اقرار ڈھکے چھپے لفظوں میں انٹلیکچوئل ڈیزائن کی اصطلاح سامنے لا کر کیا۔ وہیں ڈاکنز کا نظریہ ارتقا سے متعلق موقف بھی ڈڑکھڑانے لگا۔ ناظرین، امید ہے آج کا پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیں تاکہ اگلا پروگرام آپ کو بروقت مل سکے۔ مجھے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔